اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے قرآن و سنت کی روشنی میں رشتہ داروں کی اہمیت اور ان کے حقوق۔ رشتہ داری اور قرابت داری کا خیال رکھنے کو عربی زبان میں صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ سید سلمان ندوی سیرت النبی کے جلد 6 میں رقم تراز میں لکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تعلیم میں صلہ رحمی اور حقوق قرابت کی اہمیت دنیا کے تمام مذاہب سے زیادہ ہے۔ یہی سبب ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو وحی کی گئی اس میں بار بار اس چیز کی توجہ دلائی گئی ہے۔ قرآن پاک کی کم از کم 12 آیات میں اس کی صریحاً تاکید کی گئی ہے اور اس کو انسان کا احسان نہیں بلکہ فرض اور حق بتایا گیا ہے۔ قرآن حکیم کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں فَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ، قرابت دار کو اس کا حق دے دو، وَآتِ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اور اصل نیکی یہ ہے کہ جس نے مال کو اس کی محبت پر یعنی اللہ کی محبت کی خاطر رشتہ داروں پر خرچ کیا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِی الْقُرْبَىٰ، اور ماں باپ کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ نیکی کرو، احسانہ حسن سلوک کرو۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربیٰ، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف اور احسان کا حکم کرتا ہے اور قرابت دار کو دینے کا حکم دیتا ہے۔ وَلَا یَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْکُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ یُؤْتَىٰ أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسَاکِینِ، اور تم میں جو فضل والے اور کھلے ہاتھ والے ہیں وہ قرابت داروں اور محتاجوں کو نہ دینے کی قسم نہ کھائیں۔ ان ساری آیات مبارکہ سے ہمیں رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ رشتہ دار ہوتے کون ہیں؟ بیسکلی رشتہ دار وہ لوگ جن کا تعلق آپ کے ساتھ یا تو ماں کی وجہ سے بن رہا ہوتا ہے یا باپ کی وجہ سے بن رہا ہوتا ہے۔ جس طرح ماں باپ کی وجہ سے آپ کا تعلق جو ہے وہ بہن بھائیوں سے بن رہا ہوتا ہے، امی کی طرف سے آپ کا تعلق ننیال والوں سے بنتا ہے، ماموں ہیں، خالہ ہیں، نانا ہے، نانی ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طرح بابا کی طرف سے چاچو ہیں، پھپھو ہیں، تایا ہیں، دادا دادی ہیں، ان سب کے ساتھ جو ہے تعلق آپ کا جو بنتا ہے اس کو رشتہ داری کہا جاتا ہے، یعنی رشتے بنتے ہیں آپ کے، تعلق ریلیشن شپ کی وجہ سے جو بنتا ہے، تو یہ رشتہ داری ہے۔ اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو، بہترین ان کے ساتھ سلوک کرنے کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ احادیث کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو یہ پسند ہو کہ اس کے رزق میں وسعت ہو اور اس کی عمر میں برکت ہو، اسے صلہ رحمی کرنی چاہیے۔ ہم میں سے کون ایسا ہے جو یہ نہیں چاہتا کہ اس کو رزق وافر نہ دیا جائے؟ ہمیں سے ہر شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کو مال بھی کثیر ملے اور مال استعمال کرنے کے لیے عمر بھی دراز ملے، کہ دراز عمر کے لیے بھی ہم میں سے ہر بندہ دعا کرتا ہے اور مال میں وسعت کے لیے بھی دعا کرتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں ملتی کیسے ہیں؟ صلہ رحمی کرنے سے۔ مزید فرمایا کہ صلہ رحمی کو توڑنے والا یعنی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنے والا شخص جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اسی طرح ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحم سے رحمان نے فرمایا جس نے تجھ کو ملایا میں اس سے ملوں گا، جس نے نہ ملایا اس سے نہ ملوں گا۔ لہذا رحم آپس میں رکھنا چاہیے، تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے آپس کی کشیدگیوں کو دور کر دینا چاہیے، محبت اور شفقت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قوم پر نہیں ہوتی جس میں قطع رحمی کرنے والا شخص موجود ہوتا ہے۔ مزید فرمایا احسان جتلانے والا، قطع تعلق کرنے والا اور شراب کشید کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوں گے۔ جو کسی کے اوپر احسان کرتا ہے پھر اس کو جتلاتا ہے، جو تعلقات کو منقطع کر دیتا ہے، توڑ ڈالتا ہے، اور جو شراب بنانے والا شخص ہے، یہ تینوں ایسے لوگ ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ کسی شخص کی یہ خوبی نہیں کہ وہ اچھے سلوک کا جواب اچھے سلوک سے دے، بلکہ خوبی یہ ہے کہ اس کے رشتہ دار اس سے برا سلوک کریں اور وہ ان سے اچھا سلوک کریں۔ ان احادیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حسن سلوک کے سب سے زیادہ اگر حقدار کوئی بنتے ہیں تو وہ رشتہ دار ہیں، کیونکہ جو شخص ان کے ساتھ تعلقات کو توڑ دے گا وہ شخص جنت میں ہرگز ہرگز داخل نہ ہوگا۔
ان سے ہمیں رشتہ داروں کے حقوق پتہ چلتے ہیں جو ہمیں سمجھ آئے ہیں۔ وہ حقوق ان میں سے ایک یہ ہے کہ قطع رحمی نہ کی جائے، رشتوں کو توڑا نہ جائے، کیونکہ سورہ بقرہ میں آیت نمبر 27 میں ارشاد ہوتے ہیں کہ اس سے وہ انہیں کو گمراہ کرتے ہیں جو حکم نہیں مانتے اور جو اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے توڑ دیتے ہیں، اور اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے یعنی رشتوں کو، اس کو توڑتے ہیں اور زمین پر فساد کرتے ہیں۔ یعنی رشتوں کو توڑنے کی سختی سے ممانعت کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایسا کرنے والا مفسد یعنی فساد پھیلانے والا، بدعہد اور گناہ گار صحن کا مالک ہے۔ حدیث مبارکہ میں بھی یہی ہے کہ لا يدخل الجنہ قاطعاً، کہ قطع رحمی کرنے والا شخص جنت میں ہرگز داخل نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قوم پر نہیں ہوتی جس میں قطع رحمی کرنے والا شخص موجود ہوتے ہیں۔ دوسرا جو رشتہ داروں کا حق ہے وہ ہے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ قرآن مجید نے اقربا سے، اقربا مین قریبی رشتہ دار تعلقات، عزیز و اقارب جن کو کہتے ہیں، عز و اقارب، تو کہا کہ ان کے ساتھ حسن سلوک پر بہت زور دیا۔ وبالوالدین احسانہ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وذی القربیٰ، اور رشتہ داروں کے ساتھ۔ آگے دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کا شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ اور قرابت داروں کے ساتھ نیکی کرو۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ جو شخص یہ پسند کرتا ہو کہ اس کا رزق بڑھا دیا جائے اور اس کی موت میں تاخیر کی جائے، یعنی اس کو عمر دراز عطا کی جائے، تو ایسے شخص رشتہ داری کو جوڑے۔ عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جو اپنے ٹوٹے ہوئے رشتوں کو ملائے۔ صلہ رحمی یہی ہے کہ اپنے ٹوٹے ہوئے رشتوں سے جڑ جائے۔ لوگ اگر آپ کے ساتھ برا کریں تو آپ ان کا بدلہ بہترین کے ساتھ دیں۔ کوئی آپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، آپ بدرجہ اولا اس سے اچھا کریں، اور اگر کوئی برا کرتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی بہتر سلوک کریں۔ پھر رشتہ داروں کا تیسرا حق جو ہے وہ یہ ہے کہ فائنینشیل سپورٹ کیا جائے، ان کو مالی مدد کی جائے۔ جہاں جہاں بھی وہ ضرورت مند ہوں ان کے اوپر مال خرچ کیا جائے۔ اگر وہ بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلایا جائے، بے لباس ہیں تو ان کو لباس پہنچایا جائے، رہائش کا کوئی مسئلہ ہے، تعلیم کا مسئلہ ہے، جہاں جہاں بھی ان کو مال کی مدد کی ضرورت ہے آپ ان کی اخلاقی مدد بھی کریں اور مالی مدد بھی کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، کہ وہ اللہ کی محبت کی خاطر مال جو ہے وہ رشتہ داروں پر خرچ کرتے ہیں۔ لہٰذا مال خرچ کرو علی حبہ، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے۔ کن پر خرچ کرو؟ ذوی القربیٰ، رشتہ داروں پر۔ فائدے کی جو چیز تم خرچ کرو تو اپنے ماں باپ، رشتہ داروں، یتیموں اور غرباء کے لیے۔ آپ نے کھانا دینا ہے، آپ نے لباس پہنانا ہے، آپ نے ان کی مدد کرنی ہے، تو اپنے رشتہ داروں کی پہلے اور باقیوں کی بعد میں۔ اول خیش بعد درویش، کہ پہلے اپنے رشتہ دار پھر اس کے بعد دوسرا کوئی اور۔ اسی طرح فرمایا کہ جو لوگ تم میں سے فضل والے ہیں، فضل والے مطلب جن کو اللہ نے مال دیا ہے، اور کشائش والے ہیں یعنی کشادہ مال دیا ہے، وہ قرابت داروں اور محتاجوں کو نہ دینے کی قسم نہ کھا لیں۔ کیونکہ ہمارے ہاں نارملی تعلقات برے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں خدا کی قسم اس کے ساتھ ہم نیکسٹ ٹائم کوئی اچھا سلوک نہیں کریں گے، ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں۔ ہماری بھلائیوں کا یہ جواب برائیوں سے دیتا ہے، لہٰذا اب ہم ان کے ساتھ جو ہیں وہ بھلائی نہیں کریں گے۔ اور ہم میں سے بہت سے لوگ ہیں جو اس طرح کی قسمیں کھاتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ لہٰذا کہا کہ جو بھی تم میں سے فضل والے ہیں، جن کو اللہ نے کشادگی بخشی ہے، لہٰذا وہ قرابت داروں اور محتاجوں کو یعنی رشتہ داروں کو، اور جو رشتہ داروں میں ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں، ان کو نہ دینے کی قسم نہ کھائیں۔ اگر وہ آپ کے ساتھ برا کرتے ہیں تو وہ ان کا فعل ان کے لیے ہوگا، اس کا بدلہ وہ خود دیں گے اللہ کے ہاں۔ آپ نے اپنے کیے کا جواب دینا ہے، لہٰذا آپ کو حکم یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ بہترین سلوک کریں، ان کی مالی مدد کریں۔ پھر جائیداد میں حصہ دیا جاتا ہے۔ اسلام نے جائیداد کے وارث جو ہے وہ قریبی رشتہ دار قرار دیے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر دور کے رشتہ دار جو ہے وہ وارث بنیں گے۔ رشتہ دار کون ہیں؟ ماں باپ، بیٹا بیٹی، میاں بیوی، بہن بھائی،
اس کے بعد دور کے رشتہ دار جن کی تفصیل سورہ نساء میں آئی ہے وارث قرار دیے گئے ہیں۔ رشتہ داروں کے علاوہ غیر رشتہ دار جو ہیں وہ وارث نہیں بن سکتے، حتیٰ کہ منہ بولا بیٹا متبنی بھی جائیداد میں حصہ نہیں لے سکتا۔ ہاں 1/3 کی اس کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے، مگر 2/3 پھر بھی قرابت داروں کا ہی ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان کے سب سے پہلے حقدار اس کے والدین، اس کے بیوی بچے اور بہن بھائی ہیں، پھر وہ جو ان کے بعد قریبی ہوں، اور پھر وہ جو ان کے بعد قریبی ہوں۔ اللہ کی رحمت کا سبب بنتا ہے۔ رشتہ داروں سے حسن سلوک اللہ کی رحمت کا باعث ہوتا ہے، اس کو توڑنے والا خسارے میں ہوگا۔ عبداللہ بن عوفی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس قوم پر نہیں ہوتی جس میں قطع رحمی کرنے والا موجود ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ رحم رحمان سے لیا گیا ہے، جس نے تجھ کو ملایا میں اس سے ملوں گا، جس نے تجھ کو نہ ملایا میں اس سے نہ ملوں گا۔ اسی سے تو صلہ رحمی بنتی ہے کہ رحم کا سلوک کیا جائے۔ پھر صلہ رحمی جو ہے اس سے جنت کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک بار ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ فرمایا خدا کی بندگی کرو، کسی کو اس کا ساجی نہ بناؤ، یعنی اس کا ساتھی نہ بناؤ، نماز پوری طرح ادا کرو، زکوٰۃ دو اور قرابت کا حق ادا کرو۔ جبیر بن معطم کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرابت کا حق ادا نہ کرے وہ جنت میں داخل نہ ہوگا۔ پھر رشتہ داری کا جو ہے ان کا رشتہ داروں کا ایک حق یہ بھی ہے کہ انہی میں شادیاں کی جائیں اپنے بچوں کی، اس سے جو ہے رشتہ داریاں مزید مضبوط ہوتی ہیں اور آپس میں ان سے محبت جو ہے وہ زیادہ پیدا ہوتا ہے۔ قرابت داری کا یہ اہم حق ہے کہ رشتے ناتے اپنے قریبی عزیزوں اور برادری میں کیے جائیں تاکہ آپس میں زیادہ سے زیادہ ان سے محبت اور اتحاد پیدا ہو سکے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تمام بیٹیوں کی شادیاں اپنے ہی خاندان میں کی۔ ہاں اگر معقول رشتہ داروں میں معقول رشتہ نہ ملے تو پھر دوسرے مسلمانوں میں کرنا بھی صحیح ہے، لیکن خاندان اور برادری کو ترجیح دینا مستحسن ہے۔ غیر برادری میں بھی کیا جا سکتا ہے، مومن انسان ہونا چاہیے، نیک سیرت ہونا چاہیے، پاک باز اور باکردار ہونا چاہیے۔ لیکن اگر رشتہ داروں میں اس طرح کا کوئی شخص نہ ملے تو پھر غیر میں بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن رشتہ داروں کو ترجیح دینی چاہیے۔ حق شفا، حق شفا کیا ہے؟ رشتہ داروں کے حقوق میں ایک حق یہ بھی ہے کہ اگر کوئی رشتہ دار اپنا مکان، دکان اور زمین وغیرہ فروخت کر رہا ہے تو اپنے رشتہ دار اور قرابت دار کو ترجیح دے، اس سے بھی خاندان اور برادری میں محبت اور اتفاق کی فضا قائم ہوتی ہے۔ یعنی اگر کوئی چیز اپنی سیل کرنی ہے تو پہلے اپنے رشتہ دار سے پوچھ لو کہ آیا آپ کو اس چیز کی ضرورت ہے تو آپ رکھ لیں، ورنہ پھر میں باہر اس کو کہیں سیل آؤٹ کر دوں۔ لہٰذا کوشش کریں کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ہی تعلقات کو مضبوط کریں۔ پھر رشتہ داروں کے حقوق میں ایک حق یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ عفو و درگزر کا معاملہ کیا جائے، کہ ان کی غلطیوں، خامیوں، کوتاہیوں، زیادتیوں کو نظر انداز کر دیا جائے، عفو و درگزر کا مظاہرہ کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں اس کے بہت سے واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور عرض کی میرے کچھ رشتہ دار اور احباب ایسے ہیں کہ میں ان سے تعلق قائم کرتا ہوں اور وہ تعلق توڑ دیتے ہیں، میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برائی کرتے ہیں، میں نرمی سے پیش آتا ہوں اور وہ سختی کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا جب تک تم اس طرز عمل پر رہو گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری مدد پر مامور رہے گا۔ لہٰذا اللہ کی مدد جو ہے وہ اسی وقت ہوگی جب انسان اپنے رشتہ داروں کے برے سلوک پر کا جواب حسن سلوک کے ساتھ دے۔ پھر ان کے روحانی اور اخلاقی امداد بھی کی جائے کہ رشتہ داروں کے روحانی اور اخلاقی امداد بھی ضروری ہے، یعنی نیکی کی ترغیب دینا، برائی سے روکنے کی کوشش کرنا۔ رشتہ داروں میں اگر غیر مسلم ہیں تو ان کو دین کی طرف مائل کرنے کے لیے کوشش کی جائے، تبلیغ کی جائے۔ اگر ان میں برائیاں ہیں تو ان کی اصلاح کی جائے۔ اگر رشتہ دار بری باتوں مثلا شراب، جوا یا کسی بھی ایسے بد اخلاقی جیسے جرائم کے عادی ہو جائیں تو مناسب طریقے سے استعمال کر کے انہیں باز رکھنے کی کوشش کی جائے۔
اور ان کی اصلاح کا کام کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ اور اصلاح کا کام سب سے پہلے اپنے ہی خاندان والوں سے شروع کیا تھا۔ خود قرآن مجید میں بھی اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، واہلیکم، اور اپنے گھر والوں کو۔ گھر والے کون ہیں؟ بیوی، بچے، ماں باپ، بہن بھائی، یہ سب رشتہ دار ہیں، اور ان کو بھی کس سے؟ نارا، آگ سے۔ کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ، لہٰذا ان کے روحانی اور اخلاقی مدد کی جائے۔ یہ رشتہ داروں کے حقوق ہیں جو آج ہم نے ڈسکس کیے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔